نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس کے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے اسٹوڈیو فیض نثاریہ کی جانب سے آج ہم اپنا پروگرام نمبر 43 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بے پایا شکر و احسان، درودوں کے گجرے اس کے پیارے حبیب پاک سید الاولیاء احمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عقیدتیں، محبتیں، خلفائے راشدین، اصحابہ اکرام، بالخصوص اہل بیت اکرام، تابعین، تبع تابعین، صالحین، اولیاء اکرام، ائمہ اکرام کی بارگاہ میں جنہوں نے انتھک محنتوں سے، صحبتوں سے گزر کر یہ دین متین ہم تک نکھار کر پیش کیا، اللہ تعالیٰ ان تمام ہستیوں کو اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب و جوار میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے۔ اگر یہ اولیاء اکرام، یہ صحابہ اکرام، یہ ائمہ اکرام اتنی صحبتیں برداشت نہیں کرتے اور اپنے اپنے روزگاروں میں جیسے ہم آج اپنے اہل خانہ کے اور دیگر کا مصروفیات میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اگر اس طرح یہ بھی کرتے تو یہ دین متین ہم تک نکھر کر نہیں پہنچتا۔ یہ ان کا بہت ہی ہم پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دین متین کی خدمت بھی کی، تعلیم بھی حاصل کی اور اپنی اولاد کی بھی نیک پرورش کری اور ان کی اولاد در اولاد اس دین متین کی خدمت کرتے رہے۔ انہی میں سے آج ایک ولی کامل ہمارے مرشد کریم کے دادا حضور حضرت مفتی طوطی ہند اسرار الحق علیہ رحمہ، جن کا اس ماہ مبارک میں وصال با کمال ہوا، انشاءاللہ ہم اپنے اس مہینے کے پروگرامات میں چاروں پروگراموں میں ہم انشاءاللہ ان کا مختصراً ذکر خیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس براہ راست ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور ان اولیاء اکرام کے دامن سے ہمیں مرتے دم تک وابستہ رہنے کی اور ان سے محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ ابھی تک آپ حضرات نے اگر ہمارے چینل کو، ہمارے پیج کو لائک اور سبسکرائب نہیں کرا تو وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری کوئی بھی محفل، کوئی بھی بیانات، کوئی بھی جمعے کے خطبات ہم جب بھی اپلوڈ کریں تو آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے، بآسانی آپ اس سے مستفیض ہو سکیں اور کوشش کریں کہ اس محفل کو اوروں تک بھی آپ شیئر فرمائیں تاکہ اور افراد بھی اس بابرکت محفل سے مستفیض ہو سکیں۔ اب اس بابرکت محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا جاتا ہے۔ میں ملتمس ہوں جناب مولانا حافظ محمد عمر شہزاد صاحب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ اس بابرکت محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت فرما کر فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم مکرم محمد عمر شہزاد قادری صاحب۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. سبحان الله ما شاء الله. ولا يهون على طعام المسكين. ما شاء الله ما شاء الله. فويل للمصلين. ما شاء الله ما شاء الله. ولا يهون على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ما شاء الله ما شاء الله. الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما شاء الله ما شاء الله. الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما شاء الله. الذين هم يراءون ويمنعون
صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، تبارک اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیا مبارکہ تلاوت فرما کر ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے ہمارے مرشد کریم کے مرید خاص جناب مولانا حافظ محمد عمر شہزاد قادری صاحب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سوز میں اور ترقی عطا فرمائے، انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور ان کے اہل خانہ پر بھی اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے، اور جو ان کے اہل خانہ میں سے وفات پا چکے ہیں ان تمام پر اپنا فضل و کرم فرمائے، ان کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے، بالخصوص ہمارے مرشد کریم کے درجات بلند سے بلند فرمائے۔ انہی کا فیضان ہے کہ آج ہم اس پرفتن دور میں جب آپ سوشل میڈیا میں دیگر ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں لوگ، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے مرشد کے فیضان کی شکل میں، یہ انہی کا فیضان ہے کہ الحمدللہ آج 43واں پروگرام ہے اور ہم باقاعدگی کے ساتھ اس پروگرام کو انجام دے رہے ہیں۔ اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے، یہ سب مرشد کی عنایت ہے، مرشد کی نظر کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ مرشد کے فیضان کو ہم سب پر یوں ہی تا قیامت جاری و ساری فرمائے کہ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے جب مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے جب مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ یہ سارا قرآن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے تعریف میں اتارا، نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک حضور کریم رؤوف الرحیم، صحابہ اکرام، اہل بیت اکرام، خلفائے راشدین، عشر مبشرہ اور تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے محبت کرنے کی، عقیدت رکھنے کی، ان کا ادب اور احترام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے مرتبے بلند کر دیے ہیں وہی جانتا ہے کہ اس نے کس کو کس مرتبے پر فائز کیا ہے۔ بس ہمیں اپنی عشق اور اپنے محبت میں ترقیاں کرنی ہیں، نہ کہ ہم کسی کی بحث میں پڑھ کر، کسی کا بیان سن کر اس سے کم اور اس سے زیادہ محبت کرنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب و اخلاص کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا و توصیف کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اور آپ نے دیگر ہمارے پروگرام میں بھی دیکھا، ہمارے اسٹوڈیو میں الحمدللہ جو بھی علماء اکرام آتے ہیں وہ ادب اور اخلاص کے دائرے میں رہتے ہوئے حضور کریم رؤوف الرحیم اولیاء اکرام کی مدح و سرائی کرتے ہیں، اور جو یہاں نعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی بہت ہی ادب اور اخلاص کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ اس میں کوئی ایسا رنگ، کوئی ایسا ڈھنگ، کوئی ایسی طرز اور کوئی ایسی ادائیں نہیں دکھائی جاتی، نہ ہی اس میں فنکاری دکھائی جاتی ہے کہ جو بے ادبی کا سبب بنے۔ آئیے چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے پیش کرتے ہیں، اس کے بعد میں نعت رسول مقبوس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم پروگرام کے مطابق مرشد کریم کے دادا حضور مفتی طوطی ہند اسرار الحق علیہ رحمہ کی عنوان سے ہم گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول وآخر ہے اللہ، سبحان اللہ۔
ظاہر و باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھو پڑھو یہ صدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی قیمت ہے کیا، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھو پڑھو یہ صدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کھل جائیں دے جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے، دل سے کوئی ایک بار کہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ درود ہو کے گجرے دوران محفل پیش فرماتے رہیں اور اپنی زبانوں کو معطر فرماتے رہیں، اس نیت کے ساتھ کہ یہ درود کا پڑھنا حضور سماعت فرما رہے ہیں۔ پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئین سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین پر،
پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اور ایک ربائی میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام سماعت فرماتے ہیں۔ مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، مجھے پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، حق تو میرا حق تو میرا مدینے والے آقا، حق تو میرا مہر رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم میں کے ذرا ہوں مجھے وسعت سرا دے دے، میں کے ذرا ہوں مجھے وسعت سرا دے دے، کہ تیرے بسے میں ہے تیرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بسے میں ہے تیرے کو بھی دریا کرنا، مجھ پہ بھی چشم میں ہوں بے کسے تیرا شیوا ہے سہارا دینا، میں ہوں بے کسے تیرا شیوا ہے سہارا دینا،
تیرا، یہ تیرا کام ہے آمنہ کے دل یتیم، یہ تیرا کام ہے آمنہ بی کے دل یتیم، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، کنکروں کا تیرے جاز سے وہ بول اٹھنا، کنکروں کا تیرے جاز سے وہ بول اٹھنا، وہ درختوں کا تیری دید پہ چوما کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، دل کی دنیا کو نظر سے کہوں بالا کرنا، مجھ پہ بھی چشم مجھے پہ میں شیم نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھے پہ میں شیم نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے ایسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ ایک بہت ہی مایہ ناز کلام
سیدنا امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب و اخلاص کے ساتھ حضور کی مدح سرائی کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے جلی جلی بو سے اس کی پیدار ہے سوزش عشق چشم والا کباب آہوں میں بھی نہ پایا مزاج دل کے کباب میں ہے انہیں کی بومائے سمنے ہے انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے انہیں سے گلشن انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں انہیں کی رنگت گلاب میں ہے تیری جلوں سے تیری جلوں میں ہے ماں ہے طیبہ ہلال حرم گو زندگی کا حیات جانکار کعب میں ہے ممات عادا کا ڈاب میں ہے سیاہ لباسان دار دنیا سبز پوشان عرش اعلیٰ ہر ایک ہے
ہر کے ہے ان کے کرم کا پیاسا، ہر کے ہے ان کے کرم کا پیاسا، یہ فیض ان کے جناب میں ہے، جلی ہے سوزے جگر سے جاں تک، ہے طالب جلوہ مبارک، جلی ہے سوزے جگر سے جاں تک، ہے طالب جلوہ مبارک، دکھا دو وہ لب کہ آب ہے وہاں، دکھا دو وہ لب کہ آب ہے وہاں، کلوک جن کے خطاب میں ہے، کھڑے منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آوے، بتا دعا کرے، بتا دعا کرے لہد میں میری، بتا دعا کرے لہد میں میری، بتا دعا کرے میرے پیمبر کے ساتھ مشکل جواب میں ہے، خدا غضب پہ کھلے بدکاریوں کے دفتر، خدا قہار ہے، غضب پہ یہ اس کا عدل ہے۔ ہم نے گناہ ہی اتنے کیا ہے، ساری زندگی گناہوں کے سوا کرا کیا، نیکیاں تو پلڑے میں ہے ہی نہیں، یہ تو اس کا عدل ہی ہے، یہ تو اس کا عدل ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ ہمیں جہنم میں ڈال دے، اس کے عدل کے صدقے اور اس کے فضل پر مہربان، کہ وہ جتنا عدل کرنے والا ہے اس سے زیادہ وہ مہربان بھی ہے۔ خدا قہار ہے، غضب پر کیوں کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو کرے، بچا لو کرے شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے محبوب
ہم تمہیں راضی کر لیں گے اس دن کہ جب تم ہم سے اپنی امت کے لیے شفاعت مانگو گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. ہم تمہیں راضی کر لیں گے، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیں گے اور ہم تمہیں راضی کر لیں گے. اس شفیع محشر کی سب کو تلاش ہے. بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے. کریم ایسا ملا کہ جسے کے کھلے ہیں ہاتھ رے بھرے خزانے. کریم ایسا ملا کہ جسے کے کھلے ہیں ہاتھ رے بھرے خزانے. ارے بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. گناہ کی تاریکیاں یہ چھائی امنڈ کے کالی گھٹائیں خدا کے خورشید مہر فرما کے سر بس تراب میں ہے. کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کون شرما تور رضا سے تور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے. یہ نعت شریف ہمارے مرشد کریم کو بھی بہت بے حد پسند تھی اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت کا ہدائی بخشش کے کلام ایسے ہیں جو اولیاء کاملین بہت ہی خوش نودی کے ساتھ سماعت بھی فرماتے تھے اور انہیں پڑھ کر عشاقان رسول کے قلوب کو بہت ہی منور و مجلہ فرمایا کرتے تھے. انہی میں سے ایک ہستی ہمارے مرشد کریم کے دادا حضور بھی ہیں جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کلام سے اپنے بیان کا آغاز فرماتے تھے. تلاوت اپنے صاحبزادے سے کروایا کرتے تھے اور نعت شریف کسی نعت خواں سے نہیں بلکہ خود خوش الحانی کے ساتھ، اور وہ بھی امام اہل سنت کا کلام پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد میں خطاب شروع فرمایا کرتے تھے. میں ملتمس ہوں جناب حافظ مولانا محمد عمر شہزاد قادری صاحب کی خدمت میں کہ وہ طوطی ہند اسرار الحق ہمارے مرشد کریم کے دادا حضور دادا جان کی سوانح پر کچھ روشنی ڈال کر ہمارے قلوب کو منور فرمائے اور آخر میں 2-3 اشعار وہ نعت شریف کے بھی سنائے جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے آپ بہت ہی محبت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. جناب محترم المکرم حافظ عمر شہزاد صاحب کو سماعت فرمائے اور
اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ کلام سماعت فرما رہے تھے ہمارے محترم جناب انور قادری صاحب سلمہ اللہ تعالی سے، بہت ہی خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت کے کلامات پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں مستجاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جس بزرگ ہستی کا ذکر خیر کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، آپ تمام صاحبان جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے تو انشاءاللہ آپ جان جائیں گے کہ ہمارے پیر و مرشد، پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی نعمت، سرمایہ اہل سنت، الحاج القاری محمد نثار الحق صدیقی قادری اشرفی نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا جان حضرت علامہ و مولانا قاری محمد اسرار الحق صدیقی قادری چشتی طوطی ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ پائے کے بزرگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ مولانا اسرار الحق صاحب طوطی ہند، آپ ہندوستان میں پیدا ہوئے، راجستھان، ہندوستان تو بہت بڑا شہر ہے، بھارت اس کو ہندوستان کہتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک شہر ہے راجستھان، یہ مسلمانوں کی ریاست ہے۔ اس ریاست کو ٹونک بھی کہتے ہیں۔ وہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی 1889 میں، ہندوستان میں آپ پیدا ہوئے 1889 میں، اور پھر کراچی شہر میں آپ تشریف لے آئے تھے۔ یہ واقعہ بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا واقعہ ہے کہ مولانا اسرار الحق صاحب طوطی ہند ہندوستان میں خالی ایک ہی مسجد کے اندر یہ ان کی تقریر نہیں ہوتی تھی، آپ کی تقاریر پورے ہندوستان کے اندر ہوا کرتی تھی، پورے ہندوستان میں۔ آپ جتنا عرصہ ہندوستان رہے، آپ سمجھیں کہ سفر میں ہی رہے، اور سفر صرف تبلیغی سفر تھا۔ یہ سارا ہندوستان تک، کراچی بھی آیا کرتے تھے، اچھا، سفر میں رہتے تھے ہمیشہ۔ تو ایک مرتبہ اب خواجہ صاحب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے بڑی عقیدت و محبت تھی حضرت صاحب کو، میں بڑی عقیدت و محبت تھی۔ ایک دفعہ اجمیر شریف میں گئے، خواجہ صاحب کی حاضری دی، کہا کہ خواجہ صاحب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک مسجد مل جائے۔ اچھا، آپ کی طبیعت جو نا، اس میں تھوڑا طبیعت میں گرمی برداشت نہیں تھی، طبیعت میں ایسی کیفیات تھی، ایسی آپ کی روحانیات تھی، ایسے آپ کے معاملات تھے کہ آپ سے گرمی برداشت نہیں ہوتی تھی۔
تو آپ کی اب خواہش تھی کہ مجھے اب کسی مسجد کے اندر جو نا فکس کر دیا جائے، اور مسجدیں بھی دو جگہوں کے اوپر جو سمندر کے کنارے کے نزدیک ہوں، یا کراچی میں یا بمبئی میں. کہ بمبئی میں بھی سمندر ہے اور کراچی میں بھی سمندر ہے. تو آپ نے یہ خواجہ صاحب کے ہاں عرض کیا کہ حضور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اب کہیں فکس کر دیا جائے کسی مسجد میں، یا تو کراچی میں یا بمبئی میں. تو اعلیٰ حضرت خواجہ صاحب معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں آپ نے یہ عرض کیا اور کراچی کے اندر آپ مخصوص ہوئے. تو 1954 میں آپ کا کراچی جامع مسجد قصابان صدر میں آپ کا وصال ہوا. اب یہ 1954 میں نے سن بتانا تھا، اس لیے میں نے یہ مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. حالانکہ یہ واقعہ جو ہے یہ طویل ہے. انشاءاللہ آئندہ جو پروگرام ہمارے ہوں گے اس واقعے کو ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. ابھی ہم نے مختصراً ان کا تعارف کے لیے کہ 1954 میں جیسے میں نے بتایا کہ 1889 میں آپ پیدا ہوئے اور 1954 میں آپ کا وصال باکمال ہوا. اب یہ 1954 میں جو وصال بتانا تھا، یہ اس وصال کو بتانے کے لیے مجھے یہ تھوڑا سا واقعہ بیان کرنا پڑا. جماد الاولا، ماہ جماد الاولا شریف میں 29. آپ کے نانا مولوی امین الدین دادا جان اعلی خاندان سے آپ تعلق رکھتے تھے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ نجیب الطرفین تھے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان. یعنی آپ کے والد اور والدہ یہ دونوں ہی صدیقی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. سبحان اللہ. آپ کے والد محترم بھی صدیقی تھے اور آپ کی والدہ محترمہ بھی صدیقی تھی. سبحان اللہ. اور سب سے بڑی خوبی کہ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی 37ویں پشت میں جا کر مل جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. 37ویں پشت میں آپ ملتے تھے حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ نے اپنی دینی تعلیم رامپور میں اور لاہور میں، ان دو جگہوں پر آپ نے دینی تعلیم کو حاصل کیا. ابتدا رامپور سے ہوئی اور آپ کی علم تعلیم کی انتہا وہ لاہور میں ہوئی. اور مدرسے کا نام ہے نعمانیہ مدرسہ، جو کہ آج بھی لاہور کے اندر یہ مدرسہ موجود ہے. جب آپ فارغ و تحصیل ہوئے تو 1901 سن تھا. 1901 میں آپ فارغ و تحصیل ہوئے. اس وقت آپ کی جو عمر شریفہ تھی صرف اور صرف 22 سال. 22 سال کی عمر میں آپ فارغ و تحصیل ہو کر آپ نے جمعۃ المبارک کے فرائض بھی سنبھال لیے تھے. اور یہی خوبی ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ قاری محمد نثار الحق صدیقی قادری اشرفی نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں بھی تھی کہ ہمارے قاری صاحب نے حضرت صاحب نے پہلا جمعہ جو پڑھایا تھا آپ کی عمر 22 سال ہی تھی. آپ سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، نظامیہ، ان تمام سلاسل کی آپ کو خلافت حاصل تھی. آپ کی رہائش محلہ قلعہ روحبت میں تھی. آبائی وطن قصبہ محمدی لکھیم پور کھیری لکھنؤ ڈویژن. آپ کے والد کا نام انصار الحق تھا. انصار الحق. اور آپ کا نام اسرار الحق. آپ کے بیٹے کا نام انوار الحق اور آپ کے پوتے کا نام نثار الحق. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت ہمارے عمر شہزاد صاحب دادا حضور کی، دادا جان کی آپ سے
آپ کی خدمت میں تعارف ارشاد فرما رہے تھے۔ آج ہم اتفاق کرتے ہیں اس تعارف پر، کیونکہ ہم نے اگر ابھی آج مکمل ان کے بارے میں آپ کو بتا دیا تو آپ کی دلچسپی اگلے پروگرام تک باقی نہیں رہے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگلے پروگرام میں دادا حضور نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد میں آپ کے صاحبزادے کا جو نکاح ہوا وہ آپ کی خواجہ صاحب کی بارگاہ میں جو عرض، وہ ساری کرامتیں انشاءاللہ اس کے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ وہ کرامت جو خواجہ صاحب کی بارگاہ میں جب آپ نے عرض کی، اور آپ کا کراچی جو ہے وہ ایک مسجد میں انتخاب ہونا، اور وہ کس طرح وہ انشاءاللہ بہت ہی پرکیف واقعہ ہے، اس کے انشاءاللہ اگلے یعنی چوتھے پروگرام میں ہم حضرت کے وہ معاملات بتائیں گے۔ اس کے بعد میں حضرت نے اپنے وصال کی خبر کس کو دی اور کس نے آپ کا اعلان کیا، اور کس طرح آپ کا جنازہ پڑھایا گیا، اور کتنے لوگ اس جنازے میں شریک تھے، اور کتنے پائے کے ولی کامل تھے، انشاءاللہ ہم اگلے پروگرامات میں کو بتائیں گے۔ ابھی میں نے صرف تعارف پر عمر شہزاد صاحب کو اس لیے روکا کہ ایک نعت شریف دادا حضور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے، اور خود بھی جھوما کرتے تھے، خود بھی رویا کرتے تھے، اور سامعین کو بھی جھمایا بھی کرتے تھے، اور انہیں رلایا کرتے تھے۔ انہیں کہنا نہیں پڑتا تھا کہ کہو سبحان اللہ، کہو ماشاءاللہ، وہ شاپ خود ہی جھوم کر پڑھتے تھے۔ اور ایک دادا حضور کی یہ بھی کرامت تھی کہ کتنا ہی مجمع ہو، آج اس دور میں اس طرح کے تو ساؤنڈ نہیں ہوا کرتے تھے، مائک کا اہتمام نہیں ہوا کرتا تھا، آپ تب تمام حضرات اس سے واقف ہیں۔ تو حضرت صاحب فرماتے ہیں، ہمارے مرشد کامل حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی، جو دادا حضور کے پوتے ہمارے مرشد کریم ہیں، کہ دادا حضور کی ایک کرامت تھی کہ جیسے اسٹیج کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے سماعت کرتے تھے، ویسے ہی آخری شخص بھی سماعت کرتے تھے۔ یہ اولیاء اللہ، یہ ولی کاملوں کی کرامت ہوا کرتی ہے، اور یہ ہم نے خوب اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ جب ہمارے حضرت صاحب بھی بیانات کرتے تھے تو مائک کیسا بھی ہو اور ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، آخر تک لوگ سماعت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بے پناہ ان سے عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرامات میں آپ کی دل کی کلیاں کھل جائیں گی کہ آپ نے کس بزرگ کا، کس ولی کامل کا بیانات اور ذکر سنا۔ انشاءاللہ العزیز ابھی میں ملتمس ہوں آپ کی بارگاہ میں کہ وہ نعت شریف آپ پیش فرمائیں، اور آپ کا الحمدللہ لب و لہجہ بھی ہمارے مرشد کریم سے بہت ہی ملتا ہے۔ آپ جب بیان کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں تو حضرت کے لہجے سے بہت مشابہت رکھتے ہیں، تو آپ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا وہ کلام سنائیں جو دادا حضور کو بہت پسند تھا۔ ہمارے جو دادا پیر صاحب کے جو دادا جان تھے، یہ جب بھی بیان کیا کرتے تھے، پہلے تلاوت اپنے بیٹے سے کرواتے تھے، تو اس کے بعد کلام خود پڑھا کرتے تھے ہمیشہ، اور عموماً اپنے ہی لکھے ہوئے کلام پڑھا کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت اساتذہوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو مولانا اسرار الحق صاحب توتی ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، تو اس لیے اعلیٰ حضرت کے کلام بھی بڑی ہی دل جوئی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ایک کلام تو بہت ہی، جو کہ ہمارے ہاں الحمدللہ اس کلام کو بہت عروج اور بڑا مرتبہ حاصل ہے کہ بچے کی زبان کے اوپر یہ کلام ہم سنتے ہیں، اور آپ صاحب تمام صاحبان بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا
نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ سب سے بالا والا ہمارا نبی جس کی تلووں کا دھون بے حیا جس کے تلووں کا جانے مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ چاہیے کو
والا ایسا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت غمزدوں کو رضا مسردی بے قصوں ہم بروں ہم بدوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ثم الحمدللہ۔ آج کا ہمارا پروگرام انتہائی خوبصورت رہا، اور اس میں یقیناً ہمارے مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی علیہ رحمہ کی نظر عنایت شامل ہے، ان کی دعائیں ہیں، اور انہی کی تربیت ہے اور انہی کی تعلیم ہے کہ جس وجہ سے ہم اس پروگرام کو سر انجام دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تعلیمات پر مرتے دم تک قائم و دائم رہنے کی اور ان کو اپنانے کی، اور جس طرح انہوں نے زندگی میں دین متین کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت فرمائی، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں بھی مدینہ منورہ میں حضور کریم رؤوف الرحیم کے قدموں میں اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے، اور ہمارا مدفن حضور کے قدموں میں جنت البقیع میں اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ متین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ ہم اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ اگلے پروگرام میں بھی اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، 2 اشعار منقبت کے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کے ساتھ اختتام اس پروگرام کا، انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و تندرستی اگر بخشی تو انشاءاللہ صاحبزادہ محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ عمر شہزاد صاحب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو خلاصہ
سوان حیات انشاءاللہ پیش فرما کر ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ پڑھی غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد واہ کیا میں دبا اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ حضرت صاحب منقبت پیش فرمایا کرتے تھے اور ہر شعر کی تشریح بیان فرماتے تھے۔ اور کیا خوبصورت تشریح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ منقبت لکھی ہے، وہ ولی کامل کا لکھا ہوا کلام ہے اور امام کا کلام ہے۔ امام کا کلام کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے۔ اب ہر شعر کی اگر تشریح اور تفسیر بیان کریں تو 2-3 گھنٹے تو اس میں چلے جائیں گے۔ بس یہ شعر جب آتا ہے نا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک ولی تھے جو شیر پر سواری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مرتبہ عطا فرمایا تھا آپ کو کہ وہ کہیں جایا کرتے تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم آئیں گے بیان کے لیے، مگر ہمارا جو یہ شیر ہے یہ ایک گائے کھاتا ہے سالم، تو اس کے لیے بھی اہتمام کرنا ہوگا۔ یہ بات مشہور ہو گئی بغداد شریف میں۔ تو سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضرت ایسے ولی ہیں اور وہ شیر پر سواری کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا انہیں بلاؤ، دعوت دو کہ عبدالقادر نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ آئیں، تشریف لائیں۔ تو مرید نے ارشاد عرض کی کہ حضور ان کے شیر کے لیے گائے کا انتظام ہو رہا۔ ہاں بھائی گائے کا انتظام کرو، ظاہر مہمان ہے اور مہمان کی سواری کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ تو تشریف لے آئے، ایک سالم گائے آپ کے خادم نے شیر کے سامنے کر دی۔ اب شیر نے گائے کو دیکھا جھپٹنا، تو ایک کتا جو حضور غوث پاک کے لنگر کے جو ٹکڑے بچے ہوئے ہوتے تھے نا وہ تناول کیا کرتا تھا، اس شیر نے جب اپنے شکار پر حملہ کرنا ہی چاہا تھا تو وہ کتے نے شیر پر حملہ کر دیا اور شیر کو آنن فانن چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ باہر آئے، بھائی شیر کہاں ہے؟ تو شیر تو مرا پڑا ہوا، گائے سالم ہے۔ حضور کو پوچھا کیا ہوا؟ بولے بھائی وہ ہمارے لنگر کا جو ٹکڑے کھاتا تھا کتا، تو اس نے شیر پر حملہ کر دیا، اسے چیر پھاڑ کر دیا۔ تو آپ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے آپ نے جو مجھے تعلیم دی ہے میں اسے مرتے دم تک قائم رکھوں گا۔
تو حضور غوث پاک اس طرح سمجھایا کرتے تھے کہ جو غوث پاک کے ٹکڑوں پر پلتا ہے نا وہ معمولی نہیں ہوتا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا. سب کھا رہے ہیں، حضور غوث پاک کا لنگر جاری ہے. اس شعر کی تشریح کی حضرت صاحب نے، اور اس تشریح کے دوران ایک ذکر کر دیا آپ کے جد امجد کا، مولا کائنات کا، کہ مولا کائنات کا لنگر جاری ہے. سامعین میں سے ایک شخص ایک پلیٹ کے اندر کچھ سالن کچھ روٹیاں رکھ رہا ہے. کسی نے پوچھا بھائی کیوں؟ بولے وہ باہر ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے لیے میں لے کے جا رہا ہوں، وہ سوکھے ٹکڑے کھا رہے ہیں، تناول کر رہے ہیں. تو اور ہم لوگ یہاں پر قورمہ تناول کر رہے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ انہیں بھی کچھ پلیٹ میں یہ سالن ان کے لیے لے کے جا رہا ہوں. تو ساتھ جو ساتھی پوچھ رہا تھا، جب اس نے یہ سنا نا، وہ کہنے لگا پتہ ہے وہ کون ہے؟ انہی کا لنگر تو ہے. سبحان اللہ، انہی کا لنگر ہے یہ. سبحان اللہ. وہ مولا علی ہیں جن کا لنگر ہمیں کھلا رہے ہیں، مگر خود ایسے ہی حضور غوث پاک سب کو لنگر کھلا رہے ہیں. آپ یہاں ہر 12ویں کی محفل ہوا کرتی ہے، اور آپ کا کیا حال ہے کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. اس کی تشریح بیان کر رہے تھے تو لوگوں کے دلوں میں سوال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں دی، تو آپ اس کی تشریح بیان کرتے کرتے فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک نے اپنی اہلیہ کو ایک پیالہ دیا، اس میں کھیر تھی. کہا کہ جاؤ ندیا کے اس پار ایک بزرگ بیٹھے ہیں، انہیں یہ کھیر دے کر آؤ. اہلیہ نے عرض کی حضور رات کا وقت ہے، کوئی ملاح نہیں ملے گا ناؤ چلانے والا، تو میں کیسے جاؤں گی؟ کہنے دریا سے کہنا اس شخص نے مجھے بھیجا ہے جس نے کبھی اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا. اہلیہ بادب نے وہی کہا، دریا کو دریا نے راستہ دے دیا. پیالہ ہاتھ میں بزرگ کے پاس حاضر ہوئیں، ان کو بزرگ کو یہ پیالہ دیا اور آپ نے تناول فرمایا. تناول فرما کے آپ کی اہلیہ کو وہ پیالہ دے دیا. تو آپ نے پھر عرض کی کہ حضرت آنے کا انتظام تو ہمارے شوہر نے کر دیا، جانے کا انتظام آپ کر دیں. رات ہو رہی ہے، دریا کیسے کہہ دیں نا دریا سے. اس شخص نے بھیجا ہے جس نے کچھ نہیں کھایا، جس نے کچھ نہیں کھایا. بادب تھی وہاں پر بھی خاموش رہی، آ گئی گھر پر. دریا نے راستہ دے دیا. جب دیکھا کہ حضور میری بات سماعت کرنے کے اس میں ہیں، جلال میں نہیں ہے، وہ وقت دیکھ کر انہیں ایک واقعہ ہوا وہ سمجھ میں نہیں آیا. حضرت آپ کی اتنی بیویاں ہیں اور اتنے صاحبزادے ہیں آپ کے، آپ نے مجھ سے کہا کہ جاؤ دریا سے یہ کہنا. میں نے کہہ دیا، اس نے دریا نے راستہ بھی دے دیا. انہوں نے میرے سامنے کھیر تناول فرمائی، ان سے میں نے کہا جانے کا راستہ اہتمام کر دیں، تو انہوں نے کہا کچھ نہیں کھایا میرے سامنے. تو آپ فرمانے لگے حضور غوث پاک کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے تو ہم کھاتے ہیں اور ہم تمہیں ہاتھ لگاتے ہیں. تو قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا
تیرا. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. آخری شعر. تجھے سے درد سے صدر صد سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کی جو صدقے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. حضرت فرماتے ہیں اس اولیاء کامل کا پٹا اپنے گلوں میں ڈال لو. کیوں کہ آوارہ کتوں کو ہر کوئی پتھر مار دیا کرتا ہے, مگر جس کے گلے میں پٹا پڑا ہو تو کوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتا. وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ اگر اس کتے کو مارا تو جس کا پٹا اس کے گلے میں پڑا ہے وہ مجھے نہیں چھوڑے گا. تو حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع, چل کھانا ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. وہاں کیا مرتبہ بوس ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو, محفل تو نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹی پھوٹی محفل, کیونکہ محفل جو اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے, چاہے اس محفل کا اہتمام آپ گھر میں چند افراد کے درمیان کریں اور اس میں صرف آپ تلاوت اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک نعت شریف اور اس میں کسی اولیاء کامل کی کوئی ایک منقبت شریف کے چند اشعار اور کوئی ایسی حکایت جو اولیاء کاملین سے ہے وہ پڑھ کر اور 2 اشعار آپ حضور پر صلاۃ و سلام پیش فرمانے. وہ محفل اس محفل سے بہت ہی عظیم ہوگی کہ جو ریاکاری کے لیے ہزاروں کے مجمع میں سجائی گئی. اس محفل سے یہ محفل بہت ہی عظیم ہے جو آپ نے اپنے گھر میں اخلاص کے ساتھ کی اور سامنے ایک پانی کا غلاس رکھ لیا اور اس پہ دم کر دیا اور سب نے پی لیا. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے, اور جب بھی ہم سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا و توصیف بیان کریں تو اخلاص کے ساتھ اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے حضور کریم رؤوف الرحیم کی ثنا و توصیف بیان کریں, اور سامعین کو بھی محفل کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس محفل میں بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ توفیق و سعادت عطا فرمائے. دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی آپ ہمارے ساتھ اسی طرح حاضر ہوں گے, شریک ہوں گے اور اپنی دعاؤں سے اور اپنے مشوروں سے ہمیں نوازیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. یا اللہ کریم یا رؤوف الرحیم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. آمین. یا اللہ کریم یہ محفل رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام, صحابہ کرام, اولیاء کرام
یا اللہ یہاں تیرے ہر نیک بندے کا ذکر خیر ہوتا ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہم آمین۔ ہمارا یہاں بیٹھ کر تیرے محبوب بندوں کا ذکر کرنا، یا اللہ اس میں کوئی غلطیاں، کوتاہیاں، کمی بیشیاں، بے ادبیاں، ریاکاریاں اگر ہو گئی ہوں تو اپنی رحمت سے میں معافی عطا فرما۔ اللہم آمین۔ ہمارے پڑھنے میں، سامعین کے سننے میں اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں تو یا اللہ ان کی بھی معافی عطا فرما۔ اللہم آمین۔ یا اللہ ہمارے اس پلیٹ فارم کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ اللہم آمین۔ یا اللہ دین اسلام کی خدمت کرنے کی چھوٹی سی کاوش کی، اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہم آمین۔ ہم سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں یا اللہ برکتیں عطا فرما۔ اللہم آمین۔ حرام روزی سے، حرام کاریوں سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، حسد کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہم آمین۔ ہم سب مسلمانوں کے دل نماز پڑھنے کی طرف مائل فرما۔ اللہم آمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہم آمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہم آمین۔ میرے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہم آمین۔ ہمارے گھروں میں اپنی خاص رحمتیں عطا فرما، اللہم آمین۔ برکتیں عطا فرما، اللہم آمین۔ عافیت عطا فرما، اللہم آمین۔ ذہنی، قلبی، جسمانی، روحانی ہم سب کو سکون عطا فرما۔ اللہم آمین۔ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ با ادب روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاضری دینا نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم آمین۔ یا اللہ زمینی آسمانی بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ فرما، اللہم آمین۔ شریروں کے شر سے محفوظ فرما، اللہم آمین۔ حاسدینوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ اللہم آمین۔ یا اللہ تمام گمراہ کل لوگوں کی گمراہیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہم آمین۔ یا اللہ کریم ہم سب کی جائز حاجاتوں کو پورا فرما۔ اللہم آمین۔ میرے پیر و مرشد کے درجات بلند سے بلند تر عطا فرما۔ آمین۔ آپ کی اللہم زوجہ کو یا اللہ شفا عطا فرما، آمین۔ سلامتی والی انہیں زندگی عطا فرما۔ آمین۔ میرے پیر صاحب کے گھرانے پر کروڑہا رحمتیں، برکتیں، وسعتیں عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ کریم میرے پیر و مرشد کے فیضان کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما۔ اللہم آمین۔ یا اللہ کریم میرے پیر و مرشد کے درجات بلند سے بلند تر عطا فرما۔ اللہم آمین۔ ان کی قبر مبارک پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہم یا اللہ کریم جس طرح ہمارے حضرت صاحب نے دین اسلام کی خدمت کی، یا اللہ ہمیں بھی دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا اللہم فرما۔ آمین۔ یا اللہ کریم اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، ہر لمحہ ہم سب کو خیر ہی خیر عطا فرما۔ الہی رنج و غم کافور کر دے، ہم سب کے سینے نور سے معمور کر دے۔ اللہم آمین۔ نبی کی کالی زلفوں کا تصدق سیاہی ہم سب کے دلوں کی دور کر دے۔ اللہم آمین۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔